میرا شوہر بیمار رہتا تھا، کوئی کام نہ کرتا، سارا دن گھر میں بیٹھا آرام کرتا رہتا۔ پورا دن میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی اور گھر واپس آتی تو گھر میں سامان سارا بکھرا ہوتا۔ میں گھر کا خرچہ چلاتی، شوہر سے کہتی تو وہ بیماری کا بہانہ بنا دیتا۔ ایک دن کام سے جلدی چھٹی کر کے گھر آ گئی اور جو منظر میں نے دیکھا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ میرا نام صفیہ ہے۔ جب میری عمر 17 سال تھی تو میرے لیے رشتہ آیا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، یہ کافی پرانی بات ہے۔ رشتہ آنا، شادی ہونا میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں کافی خوش تھی۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں بھی سبز رنگ کی تھیں، دبلا پتلا اور عمر میں مجھ سے چھوٹا لگتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سوچا زندگی اچھی گزر جائے گی، ساتھ رہیں گے۔ لیکن شادی ہوئی تو میرے شوہر کو جب یہ پتہ چلا کہ میں شادی سے پہلے کام کرتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی بھی کام کرو، ہم نے ابھی بچے پیدا نہیں کرنے، میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ غریب تھے، چھوٹا موٹا کاروبار تھا میرے شوہر کا، میں لوگوں کے گھر کھانا پکایا کرتی۔ میں نے گھر جا کر کھانا پکانا شروع کر دیا اور پیسے لے کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا ایسے تمہارا شوہر بگڑ جائے گا، لیکن میں کسی کی بات نہیں مانتی تھی، اپنے شوہر کے حسن کی دیوانی تھی، وہ جو کہتا میں کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا، اسے میرا دل جیتنا آتا تھا، وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھتا، ایسی خوبصورت باتیں کرتا کہ میں باقی سب کچھ بھول جاتی۔ کہتے ہیں مرد کی خوبصورتی اس کی باتوں میں ہوتی ہے، اگر وہ اچھی باتیں کرنا جانتا ہے تو وہ کسی بھی عورت کو اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے، اور میرے شوہر کو یہ راز پہلے سے ہی پتہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ تم اس کو بیکار رہی ہو، اس کو گھر سے باہر نکالا کرو، صبح صبح اس کو نیند سے جگا دیا کرو، اسے کہا کرو کہ جا کر پیسے کمائیں، اس کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ میرے پاس بھی بہت تھوڑے پیسے تھے، وہ گھر میں ہی لگنا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے کچھ برا نہیں لگتا تھا، میں کام کر کے آتی تو میرا شوہر میری بہت خدمت کرتا، مجھ سے پوچھا تھا کہ طبیعت کیسی ہے، کیسی ہو، میری طرف دیکھتا، میرے کندھے دباتا تھا، کہتا تھا میری جان تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ چلو جو کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، کسی غیر کے لیے تو نہیں کر رہی، اسی لیے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جوانی تھی، ہر کام بھاگ دوڑ کر لیتی، لوگوں کے گھر کے کام بھی اور اپنے گھر کے کام بھی۔ میرا شوہر سارا دن پڑا رہتا، میرے پیسوں سے اس نے ایک ٹی وی بھی خرید لیا۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، موبائل ہم جیسے لوگ نہیں خرید سکتے، وہ پورا دن گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ یہ واقعی غلط ہو رہا ہے، اگر ہم دونوں مل کر کام کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر سارا بوجھ مجھ پر ہی پڑا تھا، کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی تھیں۔ میں لوگوں کے گھر میں کب تک کام کرتی؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تم ایک کام کرو، مجھے لگا وہ میرے مسئلے کا حل بتانے لگا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرا دوست ہے، بہت امیر ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تم اس کے گھر میں بھی کھانا بنایا کرو، 2 گھروں کے کام کرو گی تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ میں حیران رہ گئی، میرا شوہر مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں بتا رہا تھا، میرا کام بڑھانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دوسری جگہ بھی میرا کام لگا دیا، کیونکہ اگر میرے شوہر نے پیسے نہیں کمانے تھے تو پیسے تو مجھے ہی کمانے تھے، کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تو ہر روز ہوتی تھی۔ میں نے دوسری جگہ بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ایک تیسری جگہ بھی۔ اب سب لوگوں نے بھی تانے دینا شروع کر دیے کہ سیفہ تو نے خود اپنے شوہر کو بگاڑا ہے، اتنا بھی کوئی اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتا کہ اس کو کمانے کے لیے گھر سے بھی نہ نکالے، عورتیں تو نکمے مردوں کو بھی کام پر لگا دیتی ہیں، اس نے اچھے بھلے آدمی کو نکما بنا دیا۔ لوگ تو مجھے ہی تانے دیتے تھے، لیکن ویسے بھی دنیا میں کچھ بھی غلطی ہو جائے، غلطی تو عورت ہی کی بنا دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ بھی کوئی کام کریں، اگر ہم دونوں کمائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ہمارا اتنا خرچہ نہیں ہے اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا کہ میری ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ ہڈیوں میں درد اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر ٹائم بیٹھا رہتا تھا، لیکن اب گرمیوں کا موسم آ گیا تھا، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر کھانا پکانا میرے لیے آسان نہیں تھا،
میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری ساری خوبصورتی خراب ہو رہی ہے، میرے چہرے پر دانے بن جاتے ہیں، رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے ہنس کر کہا، اب تم نے ویسے بھی کس کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، تم میرے سامنے تو قبول ہو گئی ہو، اور جیسی بھی ہو مجھے تو اچھی لگتی ہو، اس لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مجھے اپنے شوہر کی بات پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ پھر مجھے ایک بات ایسی پتہ چلی کہ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اپنے کسی دوست سے یہ بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو گھر بیٹھنے کا بہانہ مل جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کو بچے پسند نہیں ہیں، اور یا پھر میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن میرا شوہر خود ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہانہ نہیں دینا چاہتا تھا آرام کرنے کا، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس بات کا مجھے اتنا افسوس تھا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا۔ میں ایک عورت کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا، تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، تم اپنی عمر بالکل ایسے ہی گزار دو گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم گھر بیٹھ جاؤ، کام چھوڑ دو، اسے کہو کہ جاؤ جا کر کما کر لاؤ، جب گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو خود ہی باہر نکلے گا۔ میں نے یہ بھی کر کے دیکھا، میں نے کام چھوڑ دیا، لیکن میں خود ہی بھوک سے مرنے لگی۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ خود کھانا باہر سے کھاتا اور کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے خود 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، جبکہ اس کی شکل سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کھانا کھا کر آیا ہے۔ مجبور ہو کر مجھے ہی پھر سے کام پر جانا پڑا۔ اب تو مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آتا، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اب کچھ نہیں کرتا تھا۔ جب میں کام سے واپس آئی تو گھر پوری طرح بکھرا ہوتا، وہ گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ گھر میں کھانا بنا کر نہیں رکھ سکتا تھا، صفائی نہیں کر سکتا تھا تو نہیں کرتا، لیکن وہ میرے لیے مزید کام تو نہیں بناتا۔ ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوتیں۔ ایک دن میں نے بستر کو دیکھا تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی، جس طرح وہ شکن زدہ ہو چکا تھا کہ جیسے اس کے اوپر 4 لوگ سوئے ہوں، لیکن ہم لوگ تو بستر پر سوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ہم لوگ باہر چارپائی پر بستر ڈال کر سوئے تھے۔ پھر میرے کمرے میں میرے بستر پر کون سویا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں سویا تھا، اور کون ہوگا؟ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، پر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک عورت بہت اچھی تھی جس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس نے میری تنخواہ بڑھا دی، لیکن میں نے اسے کہا جو تنخواہ آپ نے میری بڑھائی ہے وہ آپ مجھے ہر مہینے نہ دیا کریں، بلکہ سال بعد دے دیا کریں تاکہ میرے کچھ پیسے بچ جائیں، کیونکہ میرے پیسے بالکل نہیں بچتے۔ وہ میری حالت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ کہتی کہ تم بہت غلط کر رہی ہو، تم نے اپنے شوہر کو خود بگاڑا ہے، عورت ہو کر مرد کو بگاڑ دیا، پہلے ہی دن سے اسے گھر سے بھگا دینا تھا کہ جا کر کما کر لاؤ۔ میں تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، پھر میں تمہارے لیے پیسے بھی کماؤں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے اپنے کام سے چھٹی لے لی، کیونکہ جب بھی میں اپنے کام پر جایا کرتی تو میرے گھر کے کام بھی رہ جاتے۔ میں نے سوچا آج سارے گھر کے کپڑے وغیرہ دھوؤں گی، ساری چادریں، سارے کپڑے دھونے لگی تاکہ گھر کا بھی کوئی کام ہو جائے۔ پر آج صبح سے شوہر عجیب موڈ میں تھا۔ جب سے میں گھر میں بیٹھی تھی مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا، کہنے لگا کام پر چلی جاتی تو کیا ہو جاتا، یہ کام رات کو کر لیتی۔ میں نے کہا میں پورے دن کی تھکی ہوئی ہوں، پھر رات کو بھی کام کروں، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، مجھے کام کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر رہا تھا، اسے میری ہر بات بری لگتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کھانا بھی نہیں بنانا، مجھے بہت کام ہے۔ اس نے کہا باہر سے کھا لوں گا، لیکن جاتے ہوئے میرے پرس سے پیسے نکال کر لے گیا تھا۔ اس شخص کی تو غیرت ہی مر گئی تھی۔ وہ ایک حسین مرد تھا، لیکن اس کے اندر غیرت نہیں تھی، اور مرد کی خوبصورتی اس کی غیرت ہی ہوتی ہے۔ اب مجھے اپنا شوہر بالکل بھی حسین نہیں لگتا تھا۔ اب میرے دل میں اس کی کوئی حسرت نہیں، جبکہ ہماری شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرے دل سے اس کی ساری عزت ختم ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے تو اب میری ذات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ شاید اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اسے مجھ سے نفرت کیوں تھی؟ میں نے تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا،
नफ़रत तो मुझे होनी चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं था। बच्चे वो मेरे साथ पैदा नहीं करना चाहता था। दिन रात मेरे पैसों पर अय्याशी कर रहा था, मुझे इस्तेमाल कर रहा था। घर में भी अजीबोगरीब हरकतें हो रही थीं। जब मैंने चादर हटाई तो चादरों में से अजीब सी बदबू आ रही थी, जबकि हम लोग अंदर सोते भी नहीं थे। मेरे इस्तेमाल की चीज़ें भी अपनी जगह पर नहीं थीं, जैसे उन चीज़ों को किसी ने इस्तेमाल किया था। लेकिन मेरे पास इतना वक्त भी कहाँ था कि मैं खुद को सजाती। मैंने तो आखिरी दफ़े पता नहीं कब लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि लोगों के घर काम करने जाती तो तैयार होकर तो नहीं जाती थी। वहाँ गैर मर्द होते थे। मुझे अपने काम से मतलब था। मैं उस तरह की औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरी चीज़ें कौन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर रही थी। शौहर से बात की तो उसने कहा मैं लगाता हूँ। जब तुम चली जाती हो तो तुम्हारे औरतों वाले कपड़े पहनकर मेकअप करके मैं घर में डांस करता हूँ। मैंने कहा किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो, कि पूछ लिया आपसे तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसने कहा बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता इस घर में। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद गुस्से में कहा है, मर्द गुस्से में कुछ भी बोलता है, लेकिन उसने गुस्से में नहीं कहा था। ये उसके दिल की बात थी। मैं काम पर जाती, जब घर वापस आती तो ऐसा लगता घर में कोई तूफान आया था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर पड़ी नहीं होती थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो कहता था मैं एक जगह पर बैठा रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा हिला नहीं जाता, और वो वाकई बहुत सुस्त था। एक जगह पर बैठकर टीवी देखता रहता था। मैं इस घर जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा खाना गर्म करके खा लेता था, लेकिन फिर वो ऐसा क्या करता था कि इस घर की एक भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहती थी। मैंने इस बात के बारे में अपनी मालकिन से बात की। वो बहुत समझदार औरत थी, मुझे हमेशा अच्छा मशवरा देती। इन्होंने कहा कि देखो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मर्द को खुला छोड़ के आती हो, क्या पता वो पीछे क्या कर रहा है। मैंने कहा अगर वो मुझे घर से निकाल कर पीछे कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो फिर वो इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। जिसके लिए मैं बाहर कमाने जा रही हूँ उसको कुछ नहीं कहती और किसी से कुछ नहीं मांगती, फिर भी वो मेरी गैर मौजूदगी में अगर इस तरह की हरकत करे तो मुझे क्या करना चाहिए। उस औरत ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस मर्द को कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन तुम गरीब लोग हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा बनाया ही नहीं जाता, तुम लोगों से ये सब कुछ नहीं होता, तुम लोग बर्दाश्त करते रहते हो, लेकिन ये गलत है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो मेरे घर वालों ने कहा था अब इसी शौहर के साथ तुमने सारी ज़िंदगी रहना है, इसके घर से तुम्हारी लाश निकलनी चाहिए। इसने कहा यही तो वो बातें हैं जो औरतों को कमज़ोर बनाती हैं, चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी बिलाखिर जालिम हो जाता है। तुम खुद भी अपने लिए जालिम बन गई हो, वो भी तुम्हारे लिए जालिम है, लेकिन सारा जुल्म तुम्हारी ज़ात पर ही निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। उनकी बातें सुनकर वाकई ऐसा लगता कि अपने शौहर को छोड़ दूं, पर शादी के 3 साल बाद कौन तलाक लेता है। तलाक भी तो किसी भी वक्त दी जाए वो तलाक ही होती है, उसका असर भी उतना ही होता है। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन मैंने सोच लिया कि पता तो लगाना ही पड़ेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। लेकिन ये पता लगाने का तरीका क्या कि मैं काम पर ना जाती और घर में चुप जाती, पर अगर पकड़ी जाती तब मेरा शौहर क्या कहता। घर में कुछ ऐसा अजीब सा माहौल था जैसे मेरे जाने के बाद घर में कुछ लोग आ जाते हैं जो इस पूरे घर को गंदा कर देते हैं। हमारा घर मोहल्ले से बहुत दूर बना हुआ था, आसपास भी कोई नहीं रहता था, तभी तो ये घर इतने सस्ते में मिला मेरे शौहर को, और अल्लाह का शुक्र था कि घर इसका अपना था, वरना मेरा रिश्ता इसको किसने देना था। आजकल तो इसने नई जिद पकड़ी थी, कहता था कि मैंने बड़ा वाला फ़ोन लेना है, वो जिस पर हाथ लगाते हैं तो खुद ही चीज़ें खुल जाती हैं। मैंने उसे कहा कि वो फ़ोन तो बहुत महंगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो कहता था कि पैसे तो तुमने ही करने हैं, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी इतनी सी ख्वाहिश है वो भी तुम पूरी नहीं कर सकती। और मैं दिल में सोचती रह जाती कि तुमने आज तक मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है। तुम तो मुझे औलाद की खुशी भी नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। ज़िंदगी बहुत बुरे मोड़ पर जा रही थी। मालकिन की बात मानती तो शायद इस शख्स को अभी तक छोड़ देती, लेकिन छोड़कर मैं कहाँ जाती। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में थे नहीं, एक भाई था, भाइयों के सहारे ज़िंदगी थोड़ी गुजरती है, और 2 बहनें थीं, वो भी अपने घर की हो गई थीं। मेरी ज़िंदगी में क्या रह जाना था। जो कुछ भी था मुझे बर्दाश्त करना था, पर यह जानकर मुझे ज़रूर रहना था कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि
میرے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکیلا آدمی اس کو گھر میں چھوڑ کر جائیں، وہ بھی ایسی حالت کرتے جیسے گھر میں کوئی طوفان ہو کر گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ مچ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ناچا کرتا تھا، کیونکہ گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی پاگلوں کی طرح یہاں پر ناچتا رہا ہے، اور جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں لگی اس نے زمین پر گرا دی۔ لیکن اپنے شوہر کا آخری امتحان لینے سے پہلے میں نے ایک دن اس سے ایک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اسے سیدھا سیدھا میری بات کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا سوال ہی تو ہے، جواب دے دو۔ اس نے کہا اس طرح کے سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم 17 سال کی لڑکی ہو؟ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا، اس کا سوال پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتا دو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں کرتا، بس تم یہی سمجھ لو۔ یعنی اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا، وہ میری باتوں سے اس قدر تنگ آ رہا تھا جیسے یہ سوال میں نے اس سے صبح ہی پوچھ رہی ہوں، حالانکہ میں نے پہلی دفعہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا آخری دفعہ جواب دے دو، مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں اس طرح کے فضول سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، تم بڑی ہو گئی ہو، اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ دل میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، یہ تو مجھے صبح ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایسا کیا، میں نے کہا کہ میں کام پر جا رہی ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آرام سے آنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اچانک سے گھر میں آ جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ دروازہ بند کر لے، لیکن وہ سست انسان تھا، اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ ویسے تو میں کھڑکی بھی کھول کر گئی تھی کہ اچانک سے کھڑکی سے اندر آ جاؤں گی، لیکن جب واپس آئے تو دروازہ کھلا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے شوہر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر لے، کیونکہ اس سے ہلا نہیں جاتا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو مجھے کسی بچے کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے گھر سے کسی بچے کی آواز کیسے آ سکتی ہے، میری تو کوئی بچی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید محلے کا کوئی بچہ آیا ہوگا چیز مانگنے کے لیے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بچہ کھیل رہا تھا، کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کچن میں کوئی عورت چائے بنا رہی تھی، اس نے آواز دے کر میرے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے بھی چائے بنا دوں؟ اس نے کہا ہاں میری جان، بنا دو۔ اس گھر میں ایک نہیں 2 بچے کھیل رہے تھے۔ پھر وہ میرے شوہر کے پاس چلی گئی، اسے جا کر کہنے لگی کہ کب تک یہ سب کچھ چلے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا پاگل، اس کے پیسوں سے تو ہم لوگ عیش کر رہے ہیں، تم لوگ یہاں پر کھیلتے ہو، کھانا کھاتے ہو، ہم لوگ ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس طرح چلنے دو، پھر کچھ کر لیں گے۔ میں اچانک ان کے سامنے آ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، 2 بچے بھی پیدا کر لیے تھے، مجھے صرف استعمال کرنے کی چیز بنا رکھا تھا۔ میرے سے وہ پیسے لے کر ان لوگوں کو پالتا، جب میں گھر سے چلی جاتی وہ میرے گھر میں آ جاتے، چیزیں استعمال کرتے، ادھر ادھر بیٹھ جاتے، کھاتے تھے۔ وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ ہوتی، اور میں نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا شوق سے جاؤ، ویسے بھی یہ گھر میرا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ سزا پھر بھی مجھے ہی ملے گی، معاشرہ تو مجھے ہی باتیں سنائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ایک نکما انسان جو میرے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، وہ ایک بیوی اور 2 بچوں کو کیسے پالتا؟ جب اس کے سر پر 2 بچوں اور بیوی کا بوجھ آ گیا، اسے یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو محنت مزدوری کرتے دیکھا، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ وہ میرے لیے نہیں کما سکتا تھا، لیکن اب محنت مزدوری کرتے اس کی حالت بہت بری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سچ مچ بیمار ہو گیا ہے۔ وہ ساری زندگی بیماری کا جھوٹ بولتا رہا، لیکن میرے ساتھ بھی اچھا ہو گیا۔ اس عورت نے میرا بہت ساتھ دیا جس عورت کے ساتھ میں کام کرتی تھی، وہ عورتوں کا کوئی ٹرسٹ بھی چلاتی تھی۔ اس نے میری ایک اچھے انسان سے شادی کر دی جس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، لیکن بیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ مجھے کام بالکل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، دوسرا شوہر ہی کماتا تھا، مجھے عزت بھی دیتا۔ اس کو اس کی اولاد کو گلے سے لگا کر بہت سکون ملتا ہے۔ میں خود بھی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ آپ کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور میں اس انسان کے ساتھ یہ سوچ کر رہ رہی تھی کہ میری بدنامی ہوگی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ کچھ اچھا تو نہیں ہوا۔ پر آج میری زندگی بہتر ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔